اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا
متاع صدق اللہ العظیم۔ تو کیا وہ جانتا ہے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے، وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے۔ نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ، تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے، اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا حصہ لعنت ہی ہے، اور ان کا نصیبہ برا گھر۔ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے یعنی نازاں ہوئے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا یعنی فائدہ اٹھا لینا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 26 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔